بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیاری حضور، آئیے گا عید کے موقع پر یہ جاننا ہمیں بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم بڑے بے فکر ہو جاتے ہیں اپنی شاپنگ میں، اپنی تمام گھر کو سجانے میں، خود بھی سجنے سورنے میں بالکل بزی ہو جاتے ہیں، اور ہمیں خیال نہیں رہتا کہ ہمارے مرحوم جو ہمارے پیارے ہم سے جدا ہو جاتے ہیں وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں قبروں پہ، بلکہ وہ گھروں میں بھی آتے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ آپ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جانیں گے کہ جو ہمارے مرحوم، ہمارے والدین یا ہماری شوہر ہو یا ہماری بیوی ہو یا ہمارے بھائی بہن ہو یا کوئی دوست یار ہو، رشتہ دار ہو، اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو کیا وہ عید، بقرعید یا ایسی کون سی راتیں ہیں جو وہ گھروں پہ آتے ہیں؟ جیسے قرآن پاک کی ایک سورہ ہے، سورہ قدر۔ سورہ قدر میں اللہ تبارک و تعالی تمام نیک روحوں کو نازل فرماتا ہے۔ جیسے کہ اس سورت کا اگر ترجمہ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی روحوں کو، ملائکہ کو آسمان سے دنیا میں اذلال فرماتا ہے۔ تو یہ وہی راتیں ہیں جس میں کہ روحیں گھر پہ آتی ہیں، جیسے کہ فتوی رضویہ اعلی حضرت امام اہل ملت فرماتے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے مرحوم جو تمہارے پیارے ہیں وہ ان راتوں میں ضرور گھر پر آتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں ہمارا پیارا ایصال ثواب کرے۔ جیسے کہ پہلی رات شب قدر کی راتیں، یا جیسے عید پر یا محرم کی 10 تاریخ کو یا ذی الحجہ کی 10 راتیں جو آتی ہیں، یعنی بقرعید کا چاند نظر آتے ہی 10 دن جو ہوتے ہیں، ان راتوں میں بھی روحیں گھر پہ آتی ہیں اور انتظار کرتی ہیں۔ اور جیسے کہ شب بارات پر، اور جیسے کہ کنڈوں کی 27ویں رات جو کہتے ہیں، ہم تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، تو ان راتوں میں پاک روحوں کو حکم فرماتا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کو دیکھنا آتی ہیں، اور جو انہیں ایصال ثواب کرتا ہے، انہیں کچھ پڑھ کر کے بخشتا ہے تو وہ بڑی خوش ہوتی ہیں، لیکن ہم اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ انہیں بھول جاتے ہیں۔ تو پیارے جو آئیے گا پہلے جانتے ہیں کہ روحیں، جیسے کہ شرح صدور کے اندر حضرت حماد مکی فرماتے ہیں کہ میں مکے کے قبرستان میں گیا اور اچانک سے میری آنکھ لگ گئی، تو میں نے دیکھا کہ خم میں تمام مردے قبر سے اٹھ کر جا رہے ہیں، نورانی چہرے ہیں، سفید لباس ہیں، اور ایک ہجوم سا لگ گیا ہے، یعنی کہ تمام مردے اکٹھا ہو گئے ہیں۔ تو میں نے ایک سے گھبرا کے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہے، کیا قیامت آ گئی؟ تو کہا نہیں، قیامت نہیں آئی ہے، بلکہ ایک شخص یہاں سے گزر کر گیا اور اس نے ہمارے لیے ایصال ثواب کرا، تو ہم ہر روز اسے تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نیک بندے نے ایسے ثواب کرا ہمیں پڑھ کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلسل سال سے سال تک ہمیں اس کا ثواب دیتا ہے، تو ہم اسے آپس میں تسلیم کرتے ہیں، روز رات کو بانٹتے ہیں۔ تو پیاری ہے جو اس سے معلوم ہوا، پتہ چلا، ایسے ابو داؤد کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت شعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کا انتقال ہو تو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی والدہ کے لیے ایسا کون سا کام کروں جو میری والدہ کو اس کا ایصال ثواب ملے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی والدہ کے نام سے ایک کنواں کھدوا دو۔ یعنی اس زمانے میں کنویں چلتے تھے، آج کے دور میں کوئی نہیں ہے، بلکہ ٹنکی وغیرہ، نلکے وغیرہ لگاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری والدہ کو جب تک اس میں سے کوئی جانور پانی پیے، اس نل میں سے یا اس کنویں میں سے، یا پھر کوئی مسافر یا انسان پانی پیے، تمہاری والدہ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کوئی شخص اگر مسجد میں پیسے لگا دے یا مدرسے میں دے دے، یا اس کی اولاد رہ جا، یعنی کہ وہ اپنی اولاد کو چھوڑ جائے اور وہ اولاد نیک کام کرے، علم سیکھے، علم دین سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ یا عالم دین فوت ہو جا تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا ہے، اس کے جو شاگرد دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ تو پیاری جو پتہ چلا، ہمیں معلوم ہوا حدیث سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا کہ ہم اگر ایصال ثواب کریں گے یا ان کے نام پہ کچھ لوگوں کو کھلائیں گے، کچھ لوگوں کو پانی پلائیں گے، یا رزق کھانا کھلائیں یا پانی پلائیں، تو انہیں اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیاروں کو، جیسے کہ ہمارے پیارے وہ آج ایسے ہیں جو ہمارے درمیان پچھلے روزوں میں تھے اور اس والے روزوں میں وہ ہمارے پاس ہمارے درمیان نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ انہیں بھولنا نہ چاہیے، اب انہیں ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ جیسے کہ پیاری جو یہ معتبر راتیں ہیں، شب قدر کی راتیں ہیں، تو ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں سے ان روحوں کو نازل فرماتا ہے جو پاک روح ہیں،
جیسے کہ اگر ہمارے والدین جنتی ہیں وہ آنا چاہیں تو بالکل آ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، یعنی کہ اس رات میں ہم ملائکہ پاک روحوں کو نازل فرماتے ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ہم ان راتوں میں ہم ملائکہ کو اور پاک روحوں کو دنیا میں نازل فرماتے ہیں، تو وہ گھروں کو آتی ہیں، ہمیں پڑھتا دیکھتی ہیں، ہمیں قرآن پاک پڑھتا دیکھتی ہیں، نماز پڑھتا دعا کرتے ہوئے تو بڑی خوش ہو کر جاتی ہیں، اور انہیں یہ دیکھ کر کے بڑی خوشی لگتی ہے۔ اور جو ان کے لیے یا رب کی عبادت نہ کرتے ہوں، یا صلاح ثواب نہ کرتے ہوں، یا خدا کا ذکر نہ کرتے ہوں، ان راتوں میں بیداری نہ کرتے ہوں بلکہ بھول گئے ہوں، سوتے ہوں، تو وہ بڑے مایوس ہوتے ہیں کہ تمہیں بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ تو پیاری، اگر آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں، اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے شب قدر کی راتوں میں، پاک طاق راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نماز کے ساتھ ساتھ ہمیں تہجد بھی پڑھنی چاہیے، اسراق کی نماز، اوابیل کی نماز، بلکہ ہمیں وہ نمازیں پڑھنی چاہیے جو ہم ایک سال میں ہی پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی نماز زندگی میں ایک بار کم چاروں کل 3 دن مرتبہ پڑھیں، اور ہو سکے تو 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز پڑھ کے انہیں صلاح ثواب کریں۔ قرآن پاک پڑھ کے جب ختم شریف کریں تب انہیں ضرور ان کا ذکر کریں اور ان کے لیے صلاح ثواب کریں، اور جب تراویح وقت سے تو اس رات میں بھی اپنے مرحوموں کو صلاح ثواب کریں، ان کے نام سے صدقہ دیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جندوں کا ہی دیں گے، ہم پہ فطرہ زکوٰۃ جندوں پہ ہی واجب ہے اور فرض ہے، نہیں، آپ اپنے مرحوموں کے نام سے بھی دے سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو آپ اس طرح اپنے مرحوموں کے لیے صلاح ثواب کریں اور انہیں صلاح ثواب بھیجیں۔ ابھی آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث سے ثابت ہے کہ کیوں ہمارے پیارے ان راتوں میں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمارا پیارا ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں یاد کرتا ہے۔ جب وہ گھروں میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں اور آپ صلاح ثواب کرتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے آپ روتے رہو، جب عید آئے تو رو، جب بقرہ عید آئے تو رو، جب شب قدر آئے تو رو، نہیں، اب رونے سے خوش نہیں ہوں گے، اب وہ تمہارے ایصال ثواب سے خوش ہوں گے۔ آپ قرآن پڑھ کے انہیں پیش کریں، آپ نماز پڑھ کے کریں، آپ ان کے نام پہ خیرات کریں، مسجد میں دیں، پریشان حال کو دیں، کھانے کھلوائیں، ان کے نام سے افطار کرائیں، تو یہ ان کے لیے ایصال ثواب ہے۔ پیاری عزیزو، میں امید کرتی ہوں کہ میری بہنیں یہ ضرور کریں گی اور اپنے مرحوموں کو ضرور ایصال ثواب کریں۔ اور ایک بات اور کہوں کہ اگر اب وہ آپ کے خواب میں آتے ہیں نا تو بالکل وہ آپ سے بہت ہی زیادہ متوجہ ہے، امیدوار ہے کہ آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اگر وہ اچھے دکھائی دیتے ہیں، آپ کو خوشحال دکھائی دیتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے مبارک ہے، اور اگر وہ ناراض ہیں یا ان کے چہرے کالے ہیں تو ان کے نام سے، اگر وہ آپ سے ناراض ہیں اور دور ہیں اور خفا ہیں تو ان کے نام سے آپ صدقہ کریں اور ایصال ثواب کریں۔ امید کرتی ہوں کہ میری پیاری عزیزیں سمجھ گئی ہوں گی، تو ضرور ایصال ثواب میری بہنیں بھی کریں، بھائی بھی کریں، اور صرف ان کا نام لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو بھی پڑھیں آپ انہیں پیش کریں، انشاءاللہ وہ قبول ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں، تو مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔